أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ حاضر ہیں. سورہ فاتحہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی. وہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جب بندہ وہ دعا مانگتا ہے، مانگتے مانگتے اپنے رب کے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کا بندے کو احساس ہونے لگ جاتا ہے. اپنے رب کی تعریف کرتا ہے بندہ، الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کی رحمت کو پکارتا ہے، اس کی رحمت کا تذکرہ کرتا ہے. الرحمن الرحیم. قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کا بادشاہ، یوم جزا و سزا کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. ذرا سوچئے کہ قیامت کے دن کا اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن کے بادشاہ ہونے کا ذکر بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کرتا ہے. اس میں میسج کیا ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ بندے تو گھبراتا کیوں ہے؟ میری تعریف کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اپنے مولا کی تعریف کرنے والے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ اس مولا کو تو جانتا ہے، اس مولا کو تو مانتا ہے، جس اللہ سبحانہ و تعالی پر تو ایمان رکھتا ہے وہ رحمان و رحیم ہے. کیا لطف ہے، کیا کیف ہے. بندہ مومن کی دل جوئی بھی ہو رہی. پھر تجھ سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، مگر تو ایمان تو لایا تھا نا، نہیں ہمیں مانا تو تھا نا، ہم پہ یقین تو کیا تھا، اللہ کی ربوبیت کو مانا تو تھا، رب العالمین پر ایمان تو لایا تھا نا، اس کی تعریف کرتا تھا نا. تو وہ اللہ، وہ رب العالمین وہ ہے جو رحمان و رحیم ہے، بے پایا رحم فرمانے والا ہے، از حد مہربان ہے. اور وہی اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. کیا ہوا؟ رحمان و رحیم کی بارگاہ میں تو جائے گا، اگر ایمان والا ہے تو رحمان و رحیم کی بارگاہ میں تو نے جانا ہے. رحمان و رحیم نے ہمارا پر حساب لینا ہے، تو ایمان والے کو تسلی دی جا رہی، اس کو تسلی دے کر یہ بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو نے جانا ہے وہ از حد مہربان، بے انتہا رحم فرمانے والا. جب یہ ساری بات ہو گئی تو یہاں سے ایک اشارے میں بڑا 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 باریک نقطہ بھی ہے. یہ بات کہہ کر، رحمان و رحیم کی بات کہہ کر یہ جب کہہ دیا گیا مالک یوم الدین،
قیامت کے دین کا مالک تو منزل بھی یہی بندے کو سمجھا دی گئی، بندے ناک کی نوک تک نہ دیکھنا، دائرے میں مت سوچنا، محدود مت ہونا، رب العالمین کے ماننے والا ہے، تیری نگاہ ایسے یہیں تک محدود نہ ہو، دنیا تک محدود نہ ہو، زندگی صرف یہی نہیں جو دنیا میں تجھے حاصل ہے، تیرے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا وقت صرف زندگی یہی نہیں، بندے دیکھ انہیں قیامت تک جانا ہے، قیامت کے دن تک پہنچنا ہے، تو آخرت کا ذکر اس میں اتنی خوبصورتی اور باریک بینی کے ساتھ کر دیا گیا، بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے اسے ایک اعلیٰ اور عظیم ترین مقام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، بندے دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھتے رہنا، اس کے بعد آگے برزخ ہے، برزخ کے بعد پھر قیامت ہے، اور قیامت میں مولا کی بارگاہ میں انہیں پیش ہونا ہے، وہاں پیشی کا دن ہے، اور جس کی بارگاہ میں انہیں پیش ہونا ہے ایمان والے، وہ بڑا رحمان و رحیم۔ اب ذرا دیکھیں نا کیسے جن لوگوں کا دھیان، گیان، توجہ، انہماک صرف دنیا کی زندگی میں اٹکا ہوا ہے، مال و متاع میں اٹکا ہوا ہے، کوٹھی، بنگلہ، گاڑیاں، زمین جائیدادیں، بینک بیلنس، مال و متاع، کرسی، عہدہ، مرتبہ، جو صرف اسی چیز کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اس بندے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، اے بندے دیکھ دیکھ دیکھ، تو کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، سب کچھ اس دنیا کو سمجھ رہا ہے، سب کچھ اس دنیا کو مان رہا ہے، یہیں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی، ذرا غور کیجیے، دھیان دیجیے، دیکھیے کتنے باریک پہلو کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ بندے کو اس کی منزل کی طرح متوجہ کیا جا رہا، یہ تو کوئی نادان ہوگا جس نے دنیا کو، دنیا کے مال و متاع کو سب کچھ سمجھ رکھا ہو، اور جس کے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہ اٹھا ہو کہ میں نے اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا میں بھی جانا ہے، اس زندگی کے بعد آگے کوئی اور زندگی بھی ہے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے آگے میٹنگ لگی ہوئی ہے، پھر یہ ساری باتیں کر کر جب اس کو اس کی منزل سے آشنا کر دیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ ایک آگے مقام ہے قیامت کا جہاں تو نے اللہ کو فیض کرنا ہے، مان بات فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب گویا بندے نے جب جب بادشاہی قیامت کا ذکر سنا، جب مالک یوم الدین کی بات ہوئی، اب وہ جھکتا جا رہا ہے، اب عاجزی اس میں آتی جا رہی، بندگی کا سا انداز اختیار کیے ہوئے بندہ مولا کی بارگاہ میں یوں دعا گو ہوتا ہے، مولا صرف تیری ہی تو بندگی کرتا ہوں، صرف تیری ہی تو عبادت کرتا ہوں، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کتنا توازن ہے، جس انداز سے کہا نا صرف اور صرف تیری ہی عبادت اے اللہ، پھر کہا صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اے اللہ، اس بندے نے اللہ سے مدد مانگی ہے، عبادت کرتے ہوئے اللہ سے مدد کا طلبگار ہوا ہے، پھر آگے آگے پھر اس مدد میں کہ مولا صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو سب سے بڑی مدد بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، یہ دعا دے کر ہے بندے بول بول، اب یوں بول اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیا خوبصورت لائن، اچھا یہاں رک کر
ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، بڑا خوبصورت نقطہ ہے، بہت ہی حسین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اتنے پہلو ہیں، اتنے گوشے ہیں۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ بڑی 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 اہم بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بندہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اپنے اللہ سے ریکویسٹ کیا پوٹ کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے، اے مجھے زندگی دینے والے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، کیا کیا اس نے کہا ہے؟ بندے نے دعا کیا مانگی ہے؟ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کیا امر! راستہ دیکھنا چاہتا ہے، راستہ۔ بندے نے کیا مانگا ہے؟ مجھے سیدھا راہ دکھا، راہ دکھا۔ راستہ کیوں ہو؟ کیا از خود راستے کی اہمیت ہوتی ہے؟ ذرا سوچیے، یہ نفس ہی راستے کی کوئی اہمیت ہے؟ راستہ کیا از خود اہم ہے؟ اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ صرف راستہ نہیں، سیدھا راستہ۔ تو راستہ کہاں، کیوں، کس کے لیے، اس راہ پر وہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آگے کوئی منزل ہے، آگے کوئی منزل ہے، کوئی فنیشنگ پوائنٹ ہے بھائی۔ آگے کہیں اس کا راستے کا اینڈ تو ہوتا ہے نا۔ اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں منزل ہوتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی سڑک پر چلے اور بس سڑکوں پر چلتا ہی رہے، چلتا ہی رہے، چلتا رہے۔ دیکھیں، مسافر سفر میں کیوں ہوتا ہے؟ مسافر سفر کرتا ہے کیا بس سفر ہی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ سفر ہی کرنا مقصود ہوتا ہے، یا مسافر کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے؟ راستہ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ ہماری منزل تک پہنچانے میں ہمارا مددگار ہوتا ہے، ہمارا معاون ہوتا ہے۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھیے کہ جس منزل تک بندے نے پہنچنا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ بالکل سیدھا راستہ طلب کر رہا، سیدھا راہ دکھا، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں ادھر ادھر بہک نہ جاؤں، کہیں کسی غلط ڈگر پر نہ چڑھ جاؤں، کہیں کسی غلط راستے پر نہ چلا جاؤں۔ اگر راستہ غلط ملا تو منزل بدل جائے گی، اور اگر راستہ صحیح ہوا تو صحیح منزل پر پہنچے گا، راستہ غلط ہوا تو پھر غلط منزل پر پہنچے گا۔ سوچیے ذرا، دیکھیے، ایک بندہ ہے، وہ مدینہ شریف جانا چاہتا ہے، منزل واضح ہو گئی، مدینہ طیبہ، مگر وہ فلائٹ پکڑ رہا ہے ماسکو کی، فلائٹ پکڑ رہا ہے وہ نیو یارک کی۔ ذرا سوچیں، اور سفر کر رہا ہے وہ لندن والے راستے پر، سفر کرتا ہے وہ کراچی کے راستے پر۔ اب ذرا سوچیں، ماسکو کے روڈ پر چل رہا ہے، یا ماسکو کی فلائٹ اس نے پکڑی ہوئی ہے، وہ اسے کہاں پہنچائے گی؟ ماسکو پہنچائے گی کہ مدینہ پہنچائے گی؟ نیو یارک کی فلائٹ لے رہا ہے، پوچھا جاتا ہے ابھی کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں نا، غلط راستے پہ ہے نا۔ منزل مدینہ بتاتا ہے، راستہ
نیو یارک کا اپناتا ہے، منزل مدینہ بتاتا ہے، راستہ ماسکو کا لیتا ہے، تو منزل تک کیسے پہنچے گا؟ اسی مثال میں دیکھیے نا، ہم قومی سطح پر کہیں ایسے ڈگمگا تو نہیں رہے، سیدھا راہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا تو نہیں ہے۔ انفرادی سطح پر بھی اپنے آپ کو دیکھیں، قومی سطح پر بھی اپنے آپ کو دیکھیں، عالمی سطح پر بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری منزل کیا ہے، اور منزل اگر اس کا شعور ہمارے پاس ہے، منزل کا اگر ہمارے پاس شعور ہے، تو پھر یہ سوچیں کیا اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ صحیح ہے، وہ اس منزل تک پہنچا دے گا؟ اگر ہم نے منزل تک پہنچنا ہے، منزل پر پہنچنا ہے، اور منزل سے آشنا ہے، منزل کا شعور ہے، تو پھر انفرادی زندگی میں بھی ہم ڈگمگا نہیں سکتے، قومی زندگی میں بھی ہم ڈگمگا نہیں سکتے، انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم پھر ڈگمگا نہیں سکتے۔ ڈگمگاتے کب ہیں؟ جب ہمیں ہماری منزل کا شعور نہیں ہو، پھر جس نے جو راستہ دیا اس پر چل پڑیں گے۔ حدیث کا مفہوم آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، میرے آقا کے سمجھانے کے بڑے خوبصورت انداز، حسین انداز، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لائن ڈرا کی، ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر ہے، ایک سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سیدھا راہ ہے، یہ بالکل سیدھا راہ ہے۔ پھر اس کے ارد گرد ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، ٹیڑھی میڑھی لائنز ڈرا کی، کہا کہ یہ ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے۔ مطلب یہ وہ راہ ہے کہ جو منزل تک پہنچانے والی ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ایسی رہنمائی ہے نا جو ہمیں منزل تک پہنچائے، منزل سے آشنا بھی کریں، منزل تک پہنچائے بھی، تاکہ مطلوب مل سکے، تاکہ مقصود مل سکے، اور باب محبت میں ہے تو پھر محبوب مل سکے۔ اور کیجیے، صرف دیکھیں کتنی ایک لائن، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن سمندر ہے، معانی اور مفاہیم کے سمندروں کے سمندر۔ اگر کسی جگہ پر ایسے جڑتے ہیں اور ان کے کنارے نہیں نظر آتے تو اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ معانی اور مفاہیم کے سمندر اگر کسی شخصیت میں آ کر ملتے ہیں اور اس کے کنارے نہیں نظر آتے تو اس شخصیت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا خوبصورت! ابھی میں نے منزل کا ذکر نہیں کیا، ذہن میں رکھیے، منزل بالکل واضح ہے۔ اچھا منزل میں بتاتا ہوں کیا ہے، اب دیکھیے، لطف لیجیے، سورہ فاتحہ کا لطف لیجیے، سورہ فاتحہ کو اپنے اندر اتاریے، قرآن کے آغاز کو اپنے من میں محسوس کیجیے، ذرا دیکھیے منزل کی بات دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ، پہلی آیت میں کس کا ذکر ہے؟ اللہ، لطف آ جاتا ہے، کیف انسان کے اندر طاری ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، منزل کی نشاندہی ہو گئی، اللہ رب العالمین۔ اب دوسری آیت میں آئی الرحمن الرحیم، اس میں بھی کون؟ اللہ۔ اب تیسری آیت میں آئی مالک یوم الدین، اس میں بھی کون؟
اللہ. اب بندہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. چوتھی آیت میں آئے, چوتھی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں بھی سامنے کیا ہے؟ اللہ. ان چار آیتوں میں منزل کی نشاندہی کی گئی ہے. چاروں آیتوں میں منزل کی نشاندہی کی گئی ہے. منزل کو بالکل ایسے واضح کر دیا گیا. منزل کو بالکل روشن کر دیا گیا. اتنی ایلیمینیٹ ہے بندہ مومن کے سامنے اس کی منزل, اتنی واضح ہے, اتنی روشن ہے, بالکل اتنے خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا. اتنا مزہ آتا ہے منزل کا ذکر سامنے ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنے ذکر ہے. اللہ ایسے بندے کے اندر اترتا جا, بندے مومن کو سمجھایا جا کہ اللہ تمہاری منزل ہے, اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری منزل ہے. منزل جب بالکل واضح ہو گئی, بالکل واضح ہو گئی, ہر گرد اس سے چھٹ گئی, ہر دھندلاہٹ اس سے چھٹ گئی, بالکل صاف, بالکل شفاف منزل, بالکل واضح. اتنی کلیئرٹی ہے نا, اتنی کلیئرٹی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بندہ مومن کی منزل ہے. منزل سامنے, پھر باقی انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے نا, اب اس کا آغاز ہو رہا ہے. اب یہاں پوری انسانیت کو انوائٹ کیا جا رہا, اور تمام مخلوقات, جمیع مخلوقات کو بھی متوجہ کیا جا رہا. اور بالعموم دیکھیں گے تو انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اور بالخصوص دیکھیں گے تو اہل ایمان. اور ایسے بالکل روشن کر دیا منزل. گاڑی چلا رہے ہوں نا آپ, تو بارش برس رہی ہو, تو ذرا دیکھیں اسکرین پر نگاہ ڈالیں, اسکرین پر سامنے آپ کو راستہ نظر نہیں آتا. دھند ہو تو اسکرین ساری دھندلی ہو جاتی ہے, مگر یہاں دیکھیں کہ ہر دھند کو ہٹا دیا گیا, ہر گرد کو ہٹا دیا گیا. انسان کے ذہن کی سکرین کو روشن کر دیا گیا. پہلی چار آیتوں میں منزل کو اجاگر کیا گیا. الحمدللہ رب العالمین, منزل اللہ سبحانہ و تعالی. الرحمن الرحیم, منزل اللہ سبحانہ و تعالی. مالک یوم الدین, منزل اللہ سبحانہ و تعالی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, منزل اللہ سبحانہ و تعالی. چاروں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حسین اور خوبصورت تذکرہ کہ بندے پر منزل ایسے واضح ہو, دائیں سے دیکھیں تو بھی, بائیں سے دیکھیں تو بھی, سامنے سے دیکھیں تو بھی, پیچھے سے دیکھیں تو بھی, نیچے سے دیکھیں تو بھی, اوپر سے دیکھیں تو بھی, جس جہت سے دیکھیں, شش جہات سے دیکھیں, 3D سے دیکھیں, 4D سے دیکھیں, حصوں سے دیکھیں, جس حصے دیکھنا چاہتا ہے, ظاہر و باطن جس سے بھی دیکھیں, جس سے بھی تکے, منزل اتنی روشن ہے, اتنی منور ہے, اور اتنی واضح ہے, اتنی واضح ہے, اتنی واضح ہے کہ اس میں تشکیک کا شائبہ بھی نہیں, شک کی گنجائش بھی نہیں, اور تردد کا گزر بھی نہیں. منزل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اب دوسری طرف
اہدنا الصراط المستقیم، یہ 5ویں آیت کی روح۔ تو پہلی آیت میں بھی منزل واضح کی، دوسری آیت میں بھی منزل واضح کی گئی، تیسری آیت میں بھی منزل واضح کی گئی، چوتھی آیت میں بھی منزل واضح کی گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، بے پایا بے انتہا رحم فرمانے والا کون؟ اللہ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون؟ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ۔ کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ تو دیکھیں کتنے خوبصورت زاویے سے منزل کو واضح کر کے اب بندہ مومن کی زبان پہ لایا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ بتا، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ کون سی راہ؟ وہ راہ مولا جو تجھ تک پہنچاتے ہیں، بندے کو مولا سے ملاتے ہیں۔ وہ راہ مولا جو تیرے قریب کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں صحیح، عبد معبود کی طرف جا رہا ہے، مملوک مالک کی طرف جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، بندہ اپنے مولا سے ملنے چلا ہے، اب التجا کر رہا ہے، ریکویسٹ پٹ کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط۔ اچھا یہاں ایک اور زاویہ سے اس کو دیکھیں، اب یہ نہیں کہا کہ مجھے راستہ دکھا، بات اتنی بھی ہو سکتی تھی، اے اللہ مجھے راستہ دکھا۔ نہیں، راستہ تو جس طرف بھی آپ چلیں گے وہ راستہ ہے، کہ مولا صرف راستہ نہیں چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، صراط کا نہیں پوچھتا بندہ۔ غور کیجیے، مزہ ہے، بندہ کا جو دعا دے رہا ہے، مولا دے رہا ہے، رب تعالیٰ خود دے رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے۔ میرے اللہ کی گفٹنگ دیکھیں کیا خوبصورت، اور کیا عنایت کے دروازے کھل رہے ہیں، رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، برکت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اسے سمجھایا جا رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں سے انسانی ذہن کیسے اعلیٰ اور ارفع کیا جاتا ہے، انسانی سوچ کو کیسے اعلیٰ اور ارفع کیا جا رہا ہے، انسانی جذبوں کو کیسے اعلیٰ اور ارفع کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں نا، ڈگمگاتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے، ارد گرد گرتے پڑتے ہوئے، کبھی گناہوں کی وادی میں، جھوٹ کی وادی میں، دجل کی وادی میں، فریب کی وادی میں، دھوکے کی وادی میں وہاں گرا پڑا ہو، سوچیں ظلمت اندھیرے کی دلدل میں اترا پڑا ہو، یہ بہتر ہے یا سج دج کر بڑے وسیع اور بڑے ہی حسین اور بڑے ہی خوبصورت راستے پر چل کر اپنی منزل سے آشنا ہونے کے لیے، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بالکل ایسے ادھر سے چلے ادھر پہنچ جائے، اس راہ پر آ جائے، نہ کسی سے پوچھنا پڑے، نہ کہیں بھٹکنا پڑے، نہ دائیں بائیں ہونا پڑے۔ کتنی کلیئرٹی، کتنی کلیئرٹی، اور کتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کلیئرٹی بندہ مومن کو عطا ہے۔ ذرا سوچیں نا، اگر ہمارا ایمان طاقتور ہوتا، ہمارا ایمان طاقتور ہوتا تو ہمیں اپنی منزل سے آشنائی نہ ہوتی، ہمیں اپنی منزل کی خبر نہ ہوتی۔ ایمان والا مومن، بندہ مومن، مسلمان، اسلام کو قبول کرنے والا، اسلام کو تسلیم کرنے والا، ایمان لانے والا، یہ بھٹکتا کیسے ہے؟ یہ تب بھٹکتا ہے جب یہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، اپنی منزل کو نہیں جانتا، اور اپنی منزل کو نہیں پہچانتا، اور اگر جانتا ہے، پہچانتا ہے تو توجہ نہیں کرتا،
اگر جان بھی لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے، ایمان بھی لے آتا ہے، مگر دھیان نہیں دیتا، جانتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے مگر دھیان دنیا پر، جانتا ہے کہ میں نے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے مگر دھیان مال پر، اولاد پر، عہدوں پر، مرتبوں پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے ڈگمگاتے راستوں سے بندے کو نکال کر اس عظیم شاہراہ پر ڈال رہے ہیں جو سیدھی مولا تک پہنچا۔ آج کی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں اس نقطے پر کہ منزل اللہ ہے اور اس تک سیدھا پہنچانے والا حسین ترین راستہ، روشن اور عظیم راستہ، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ راستہ کیسے ملے گا، کن کو ملے گا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ ڈھیر ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔